نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 269 اور آیت نمبر 270 ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قبولیت صدقہ کی 4 شرائط کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، صدقہ دے کر احسان نہ جتلائے۔ نمبر 2، صدقہ جس کو دے رہا ہے اس کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے۔ اور نمبر 3، خلوص نیت کے ساتھ صدقہ کرے، ریاکاری نہ ہو۔ اور نمبر 4، جو چیز صدقہ میں دے رہا ہے وہ طیب پاکیزہ ہو۔ اور پاکیزگی کی 2 شرطیں یا 2 اس کے خاص جو اجزاء ہیں وہ بیان کیے تھے کہ پاکیزگی کو یا کسی بھی مال کے پاکیزہ ہونے کو پاکیزہ تب کہیں گے، یا کسی بھی مال کو پاکیزہ تب کہیں گے کہ نمبر 1 وہ حلال ذریعہ آمدن سے حاصل شدہ ہو، اور نمبر 2 وہ بیکار اور ناکارہ یا نکمہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ خلاصہ ہے پچھلی آیات کریمہ کا۔ اب یہ جو 2 آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات کا تعلق پچھلی شرائط کے ساتھ ہے، وہ اس طرح کہ پچھلے آیات کریمہ میں ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت صدقہ کی شرائط بیان کر کے ساتھ یہ بھی واضح فرمایا کہ شیطان تمہیں صدقہ دینے سے روکے گا، اور اس کے روکنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ مستقبل کے اعتبار سے آپ کو ڈراتا ہے کہ مال خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، تم فقیر بن جاؤ گے کل کو۔ ایک تو اس کا حملہ اس طرح ہوتا ہے۔ دوسرا وہ اس طرح حملہ کرتا ہے کہ جو صاحب ثروت، صاحب حیثیت، مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے مال کو عیاشی کے کاموں میں، ناجائز کاموں میں، فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے کاموں میں، ناجائز اور خلاف شرع کاموں میں لگوا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کا، کس سے؟ صدقہ دینے سے روکنے کے لیے۔ تو جب یہ بات سمجھائی کہ شیطان تمہیں روکے گا 2 طریقوں سے، تو ساتھ ہی اس کے ضمن میں یہ بات آ گئی کہ جو شیطان کے روکے سے نہ روکے، شیطان کے روکنے سے نہ روکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکا ہے، خالص ہے اور مضبوط ہے، استقامت والا ہے اپنے مذہب پر، اپنے دین پر اور اپنی شریعت پر، اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا۔ اب اسی بات کو بطور حوصلہ افزائی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو دوسری بات ہے نا کہ جس نے اس کی بات کو نہیں مانا، جس نے اس کے حملے کا شکار نہیں ہوا، نہ پہلے حملے کا نہ دوسرے حملے کا، فرمایا یہ مضبوط ہے۔ اور مضبوط لوگ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا مضبوط لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سمجھ نصیب فرماتے ہیں، جنہیں اللہ سمجھ نصیب فرماتے ہیں
کہ رائے خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، فقر و فاقہ نہیں آتا، مال رائے خدا میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور عیاشیوں میں مال خرچ کرنا سراسر نقصان ہے، دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان، ذات کا بھی نقصان، قوم کا بھی نقصان، برادری کا بھی نقصان، اپنے خاندان کا بھی نقصان، ہر ایک کا نقصان ہی نقصان ہے۔ عیاشی میں مال کو خرچ نہیں کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ عیاشیوں میں مال خرچ کرنا شیطان کا بھائی کہلوانا ہے۔ تو اب جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عیاشی نہیں کرنی، اور جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جہاں خرچ کرنا ہے تو وہاں دل کھول کے خرچ کرنا ہے، جس سے یہ دو باتیں متضاد باتیں سمجھ میں آ جائیں کہ جہاں خرچ نہیں کرنا تو وہاں نہیں کرنا، ایک کوڑی ایک ذرہ برابر بھی خرچ نہیں کرنا، اور جہاں خرچ کرنا ہے تو وہاں دل کھول کے خرچ کرنا ہے۔ فرمایا یہ بات سمجھداری، دانائی اور فہم کی ہے کہ جسے اللہ یہ فہم نصیب فرما دے، جسے اللہ یہ دانائی نصیب فرما دے، جسے اللہ یہ سمجھداری نصیب فرما دے، وہ بڑا ہی اللہ کے دربار سے حسنات پانے والا، خیر کثیر پانے والا، اجر اور ثواب پانے والا، اور بہت زیادہ نیکیاں حاصل کرنے والا آدمی ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس آیت کریمہ کا۔ اس آیت کریمہ پہلی آیت میں، آیت نمبر 269 میں یہی بات سمجھائی گئی۔ اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے، اور اس لفظ کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں تاکہ آپ آیت کریمہ کی تشریح کو بآسانی سمجھ سکیں۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی سمجھ بوجھ بخشتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور فرمایا جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت مل گئی، جسے دانائی مل گئی اسے بڑی نعمت۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں۔ اس میں لفظ آیا ہے ایک حکمت، دانائی۔ دیکھیے حکمت کس کو کہتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکمت قرآن مجید کو کہتے ہیں، سنت رسول کو کہتے ہیں، اور فہم دین کو کہتے ہیں۔ حکمت، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو دیکھنے میں، وضاقتہ میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں انسان لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جانور ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دنیا کا، جن کی معیشت کا، جن کے مال کا ذرہ نقصان ہو جائے تو فوراً اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں ان کا پورا دین برباد ہو جائے تو انہیں سمجھ نہ لگے۔ فرمایا یہ انسان تو نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ہوتے جانور ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں انسان کی جو سمجھ بوجھ ہے، عقل و فہم ہے، یہ دو طرح کی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں عقل معاش اور دوسری کو کہتے ہیں عقل معاد۔ عقل معاش کیا ہے؟ فرماتے ہیں عقل معاش یہ ہے کہ دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی سلسلوں میں، تجارت میں، کاروبار میں، دنیا کے لین دین میں، دنیا کے نفع نقصان میں عقل اتنی تیز چلتی ہے کہ ذرہ برابر نقصان برداشت نہیں کرتا، بھانپ لیتا ہے کہ یہاں نقصان ہو رہا ہے، بھانپ لیتا ہے کہ یہاں اسے جو ہے وہ خسارہ ہو رہا ہے۔
یہ ہے عقل معاش، کہ اس کی پوری توجہ، ساری کی ساری صلاحیتیں وہ معیشت کے استحکام اور مضبوطی کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ فرمایا ایک قسم عقل کی ہوتی ہے عقل معاد، یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ عقل عطا فرماتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اپنی عقل کا استعمال اس انداز میں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی عقل کو عقل معاش کہا جائے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی سمجھ بوجھ، اپنی فہم و فراست، اپنی عقل و دانش کا استعمال آخرت کے اعتبار سے کرتے ہیں، دین کے اعتبار سے کرتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے اعتبار سے کرتے ہیں، مصطفی سنتوں کے اعتبار سے کرتے ہیں، مزاج شریعت کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ وہ دین کے معاملے میں ذرہ برابر نقصان برداشت نہیں کرتے، ذرہ برابر خسران اور خسارہ دین کے معاملے میں انہیں برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسے لوگوں کی عقل معاد ہے، یعنی ان کی سوچ اور ان کی فکر کا زاویہ آخرت ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا کو حاصل ضرور کرتے ہیں، دنیا کو پاتے ضرور ہیں، لیکن آخرت کی بہتری کے لیے، آخرت کی۔ فرمایا انسان کی فکر، انسان کی سوچ اور انسان کی عقل کی یہ دو قسمیں ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، یا دنیا ہی کو سوچتے ہیں یا آخرت کو سوچتے ہیں، اور یہی بات قرآن مجید نے ہمیں سمجھائی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا دی جائے، تو فرمایا ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ ہیں عقل معاد والے کہ جن کی نگاہ تو آخرت پر ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا کو بھی ذلت کے ساتھ حاصل نہیں کرنا چاہتے، رسوائی کے ساتھ حاصل نہیں کرنا چاہتے، گندگی کے ساتھ حاصل نہیں کرنا چاہتے، ناپاکی کے ساتھ حاصل نہیں کرنا چاہتے وہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ ہماری آخرت کو بہتر فرما لیکن دنیا کو بھی اچھا بنا۔ گویا ان کے ہاں مقصد زندگی تزین، خوبصورتی، تزین اور آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے کس کا؟ آخرت کا، کہ آخرت کو مزین کریں۔ ہاں اس کے لیے دنیا کے اندر جیتے ہوئے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو سنوارنا اور بہتر کرنا یہ بھی ایک تقاضا ہے، اس تقاضے کو وہ پورا کرتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی سوچ و وچار کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، فہم و فراست کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ کچھ انسان وہ جو صرف دنیا کو سوچتے ہیں، ان کی عقل کو عقل معاش کہیں گے، اور کچھ لوگ وہ جو آخرت کو سوچتے ہیں، ان کی عقل کو عقل معاد کہیں گے۔ معاد آخرت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دانائی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ سامان یا متاع ہے، اسے جہاں پائے وہاں سے حاصل کر لے۔ اور حکمت کی تعریف کیا ہے؟ حضرات علماء لکھتے ہیں کہ من اتقن العلم والعمل، حکمت کہتے ہیں کہ جو انسان کے علم اور عمل کو پختہ بنا دے، جو انسان کے علم اور عمل کو، صرف علم ہے عمل نہیں تو حکمت نہیں، معلومات ہے۔ صرف عمل ہے علم نہیں تو بھی حکمت نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک قول ہے، فرمایا علم بغیر عمل کے سانپ ہے، علم بغیر عمل کے، علم ہے لیکن عمل نہیں، فرمایا یہ سانپ کی مانند ہے، یہ کہیں بھی ڈس سکتا ہے، کہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ عمل بغیر علم کے بچھو ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے، یہ بھی اس لیے کہ انسان بعض اوقات اپنے عمل پر اترانا شروع ہو جاتا ہے علم نہ ہونے کے نتیجے میں۔ تو علم اور عمل دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں کیا ہیں؟ لازم ملزوم ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ من اتقن العلم والعمل، کہ علم حکمت وہ ہے، حکمت کہتے ہیں
کہ اس آدمی کی صلاحیتوں کو کہ جس کے اندر علم اور عمل دونوں چیزیں پختہ ہو جائیں، اس آدمی کو کہیں گے کہ یہ آدمی حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ، حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ جس آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، جس آدمی کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کی ہیبت پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات کا حیا پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات سے اس کو شرم پیدا ہو جائے، وہ آدمی حکیم ہے۔ وہ آدمی کیا ہے؟ حکیم ہے، کہ اس کے علم نے اور اس کے عمل نے اس کو پختہ بنا دیا ہے۔ ہمارے ہاں جو آدمی لنگری میں دوائیاں کوٹتا ہے، جڑی بوٹیاں جمع کر کے ان کے نسخے بناتا ہے، اس کو حکیم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکیم کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، عربی کے اعتبار سے یہ حکیم نہیں ہے، عربی اصول کے اعتبار سے یہ حکیم ہے، عربی اصول کے اعتبار سے یہ طبیب ہے، حکیم نہیں۔ قرآن مجید نے ایک شخص ہیں جن کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے، اور ان کے نام پر پوری سورت کا نام رکھا ہے، سورۃ اللقمان۔ وہاں کہا قرآن پاک نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی۔ دیکھیے، حکمت کا معنی دوائیاں تیار کرنا نہیں ہے، ورنہ کیا کہیں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام حکیم تھے، یہ مروجہ حکیم تھے؟ نہیں۔ کیا حکیم لقمان واقعی حکیم تھے؟ نہیں۔ حکیم لقمان کی حکمت عربی اعتبار سے ہے، اور ہمارے ہاں حکیم یہ اردو اعتبار سے ہے۔ ہمارا حکیم دوائیاں تیار کرتا ہے، وہاں حکیم علم اور عمل میں پختہ انسان کو کہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب داؤد علیہ السلام کی حکمت کی باتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے، ان کے نسخوں کو بیان نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے نسخوں کو بیان ہے۔ اگر وہ دنیاوی اعتبار سے طبیب، جیسے ہم کہتے ہیں دوائیاں تیار کرنے والے ہوتے، تو قرآن پاک ان کی دوائیوں کا ذکر کرتا نا، سر درد کا یہ علاج ہے، کینسر کا یہ علاج ہے، ہیپاٹائٹس کا یہ علاج ہے، فلاں کا یہ علاج ہے، فلاں کا یہ۔ قرآن پاک نے تو کسی دوائی کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن پاک نے تو یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ ذالک۔ ہاں جی، یہ جو 11-12 نصیحتیں ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، ان میں سے کہیں پر بھی کینسر کا علاج نہیں ہے، ان پر کہیں پر بھی سر درد کا علاج نہیں ہے، پیٹ کے مروڑ کا علاج نہیں ہے، ناف خراب ہو جائے تو علاج نہیں ہے، ہاں جی، ملیریا ہو جائے تو علاج نہیں ہے، ہیپاٹائٹس ہو جائے تو علاج نہیں ہے، ہاں جی، کوئی علاج نہیں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں مخافت اللہ، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ وہی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھائی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، تکبر مت کرنا، ہاں جی، بات مانگی۔ یہ ساری باتیں کیا ہے؟ مخافت اللہ سے تعلق رکھتی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حکمت کا معنی عربی کے اندر کیا ہے؟ فہم، دانائی، سمجھ بوجھ، اور اس کو علماء نے اس طرح اصطلاحی معنی لکھا ہے کہ من اتقن العلم والعمل، کہ جو علم اور عمل میں پختہ ہو وہ حکیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، مومن کا گمشدہ متاع ہے حکمت۔ اب دوائی تو گمشدہ متاع نہیں ہے نا جی، تو یہاں اس معنی میں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ طبیب ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اردو کے اندر حکمت یا حکیم کا جو لفظ ہے، اس کا متبادل جو لفظ یا ہم معنی جو لفظ استعمال کیا جانے لگا ہے وہ ہے دانشمندی، یا کسی فن میں مہارت
جس کو ہم PhD ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر حکیم علامہ، یہ حکیم کا جو ہم معنی لفظ استعمال کیا جانے لگا ہے ہمارے یہاں اردو میں. یاد رکھیے یہ لفظ بھی پوری طرح اس معنی کو نہیں سمجھاتا، اس لیے کہ کسی فن میں مہارت ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر علم اور عمل میں پختگی ہو. فن کی مہارت کا معنی یہ نہیں ہے کہ علم اور عمل میں، ہاں علم میں پختگی ہو سکتی ہے لیکن عمل میں ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے علامہ کا جو لفظ ہے وہ بھی اس کا متبادل نہیں، وہ بھی معنی یہ کہ بہت زیادہ جاننے والا. ضروری نہیں کہ جو بہت زیادہ جاننے والا ہو بہت اچھا عامل بھی ہو، عمل کرنے والا بھی ہوگا. بڑا ڈاکٹر ماہر فن، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی فن کا ماہر ہو، صرف کا، نحو کا، طب کا، کسی بھی چیز کا اگر ماہر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہو. اس لیے حکمت اپنی ذات کے اعتبار سے ایک لفظ ہے اور اس کا معنی یہ علم اور عمل دونوں میں پختہ ہونا، علم اور عمل دونوں میں پختہ ہونا. اسی لیے قرآن مجید نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ حکمت حسنات کا مرکز ہے، منبع ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے. کیسے؟ قرآن پاک نے کہا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں. اب جسے حکمت مل گئی اس کو کیا ملا؟ فرمایا وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت مل گئی اسے بہت ساری نعمتیں مل گئی. کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے جس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے رب کی رضا کس میں ہے تو اب وہ دو کام کرے گا، ایک مثبت ایک منفی. رضا والے کام کرے گا، ناراضگی والے کاموں سے بچے گا. تو جو کام کرنے والے ہیں ان کو کر کے وہ درجات کی بلندی پائے گا، اور جو کام نہیں کرنے والے ان سے بچ کر درجات کی بلندی پائے گا. تو حسنات کثیرہ مل گئے کہ نہیں؟ خیر کثیر مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ جس آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس عمل میں ہے، کس سنت اور کس طریقے میں ہے، وہ اس طریقے کو اپنائے گا، اس کے متبادل اور اس کے متضاد طریقے کو چھوڑے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ عمل کرنے کی بنیاد پر درجات کی بلندی اور متضاد طریقوں کو چھوڑنے کی بنیاد پر درجات میں بلندی. تو دونوں طریقوں سے نفع اور رضا اور ناراضگی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مثبت اور منفی دونوں اعمال کو اگر اپنے اپنے مقام پر ان پر عمل پیرا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہی فقط اوتی خیرا کثیرا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ ان میں حسنات پائی جاتی تھی. وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے مثبت پر عمل کیا اور منفی کو ترک کر دیا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ایک حصے کو مانتے ہیں، دوسرے حصے کو نہیں مانتے. کچھ چیزوں کو مان لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں مانتے. مثال ہماری پتہ کیسی ہے؟ میں ایک حصی مثال سے مثال دینا چاہتا ہوں. ہماری مثال جو ہے ایسی ہے، مکھی پانی میں ڈوب جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پانی کو پھینک دیتے ہیں. وہ جی مکروہ ہو گئی، گندی ہو گئی، پانی پینے کا قابل نہیں رہا، دل نہیں کرتا. یہی مکھی برے دودھ کے گلاس میں ڈل جائے تو وہاں ہمیں فوراً حدیث یاد آ جاتی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں کراہت ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے، لہذا سے ڈبو کر نکال کر پھینک دو. وہاں حدیث پہ عمل کرتے ہیں. وہاں حدیث پہ مچھر کھانے پینے کی ہلکی کسی چیز میں گر جائے اور مت کھانا، ملیریا ہو جائے گا. بڑے سخت دن ہیں، ملیریا ہو جائے گا. اور یہی مچھر اگر کسی قیمتی چیز میں مثلا دیسی گھی کے اندر گر جائے، اوپر سے نکال دو، چمچ سے اتنا حصہ چمچ سے نکال لو، پھینک دو، باقی کو استعمال کر لو، کچھ نہیں ہوتا. ہمارا مزاج ایسا ہے، جو آسانی والے اعمال ہوتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. ہاں جی، آسانی والے اعمال کیا کرتے ہیں؟ کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں ہم گزارا کرتے ہیں. جہاں معاملات ہماری معاشرت کے خلاف ہوں، برادری کے خلاف ہوں، قوم قبیلے کے خلاف ہوں، رسم و رواج کے خلاف احادیث میں احکامات ہوں، تو وہاں پر ہم چپ سادھ لیتے ہیں، سر نگو ہو کر کے
ہاں جی خاموشی سے عمل کر جاتے ہیں اس معاملے پر جو رسم و رواج کا معاملہ ہوتا ہے، اس معاملے پر جو باطل طریقے کا معاملہ ہوتا ہے، اس چیز پر جو باطل انداز میں معاملہ ہوتا ہے اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں اور حدیث کو پس پش ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے کہ نہیں لمحہ فکریہ؟ تو یہ حکمت تو نہیں ہے، اسے حکمت تو نہیں کہتے، اسے مفاد پرستی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ. اس کے لیے بزرگوں نے ایک لفظ استعمال کیا، کلابی تقوی. کلابی تقوی. ایک تقوی وہ ہوتا ہے جو انسان کا ہوتا ہے، ایک تقوی وہ ہوتا ہے جو چار ٹانگوں والے کا ہوتا ہے. بوقت ضرورت تقوی اختیار کرنا، بوقت ضرورت تقوی اختیار کرنا. اور جیسے وہ ایک ٹانگ اٹھا کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے نا جی، قضاء حاجت کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ اصل میں اس کو قضاء حاجت کرتے وقت ذرا جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، اس لیے وہ ٹانگ کو اٹھاتا ہے. تو اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے بدن کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، لیکن وہ تقوی نہیں ہے، وہ تقوی مجبوری ہے. ہمارے بھی معاملات ایسے ہی ہیں بھائی. ہمارے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کیا عالم اور کیا غیر عالم، بہت سارے لوگ. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بوقت ضرورت اپنے مفاد کی بنیاد پہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور جہاں مفادات نہیں ہوتے، مفادات سے مراد یہ کہ جہاں پر ہمارے مد مقابل کوئی اسٹرانگ مضبوط چیز آ جاتی ہے، برادری آ جاتی ہے، قوم قبیلہ رسم و رواج آتا ہے، تو پھر وہاں ہمیں تقوی بھول جاتا ہے، وہاں احادیث بھول جاتی ہے، وہاں قرآن بھول جاتا ہے، وہاں شریعت بھول جاتی ہے، مزاج دین بھول جاتا ہے. تو پھر حکمت تو نہیں ہوئی. حکمت تو یہ کہ من اتقن العلم والعمل، علم اور عمل میں پختہ ہو، اور ایسا پختہ ہو کہ نوالا دسترخوان پہ گرے اٹھا کر کے کھا لے. دربار چاہے بادشاہ کا بھی ہو، ساتھ والا کہے بھی کہ حضرت یہ دربار ہے بادشاہ کا اور یہاں لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، جواب کیا دے؟ اترک سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ تو فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جسے اللہ حکمت عطا فرما دیں، ہاں جی جسے چاہتے ہیں اللہ حکمت عطا فرماتے ہیں. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت مل گئی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، یعنی بہت ساری خیریں اس کو نصیب ہو گئی. ٹھیک ہے جی. وما یذکر الا اولو الالباب، یہ پوری آیت کریمہ کا لب لباب ہے کہ حکمت والے ہی عقل مند ہوتے ہیں، حکمت والے ہی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن کے پاس حکمت نہیں ان کے پاس عقل نہیں. اور یہاں عقل کی نفی عقل معاد کی نفی ہے، عقل معاش کی نفی نہیں ہے. تشریح میں آپ کے سامنے کر چکا. اب دوسری آیت کریمہ میں نظر کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے چند گزارشات سن لیجئے. ایک ہوتا ہے صدقہ دینا اور ایک ہوتا ہے نظر مان کر اللہ کی راہ میں کچھ دینا. دونوں میں فرق ہے. صدقہ یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں مسجد کا مثال کے طور پہ ایک باکس لگا ہوا ہے چندے کا، آپ نے جیب میں سے کچھ نکالا، چپ کر کے وہاں ڈال دیا. آپ نے دیکھا ایک غریب آدمی ہے آپ کے محلے کا، پتہ ہے آپ کو ضرورت مند ہے، آپ نے چپ کے سے اس کو کچھ دے دیا. یہ مدرسے والے آئے ہیں اپیل کرنے کے لیے، آپ ان کو آرام سے کچھ دے دیں. مجاہدین آئے ہیں، آپ ان کو کچھ دے دیں. اس لفظ سے کہیں دشواری تو نہیں ہوئی؟ مجاہدین آئے ان کو کچھ دے دیا، یہ سارا کا سارا صدقہ ہے. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اچھا. اس کے مقابلے میں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ ملازمت کے لیے کوشش کر رہا ہوں، یا اللہ میرا اگر وہ کام ہو جائے تو میں 3 روزے رکھوں گا، یا 10 رکعت نفل پڑھوں گا، یا 1000 روپے تیری راہ میں دوں گا. یہ مختلف میں نے صورتیں بتائی ہیں. اب یہ ہے نظر. یہ کیا ہے؟ وہ پہلے والی کیا ہے؟ صدقہ. صدقے میں اور نظر میں فرق کیا ہے؟ سنیے. صدقہ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے غیر مشروط عبادت کرتا ہے، غیر مشروط عبادت ہوتی ہے. اور نظر میں مشروط عبادت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے. وہاں اللہ کی رضا پہلے ہے
عبادت کا عمل بعد میں ہے، یہاں عبادت کا عمل پہلے ہے مشروط، پھر اللہ کی رضا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ یہاں گویا اپنے مفاد کی بنیاد پر اللہ کو راضی کرنا ہے، وہاں بغیر مفاد کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر نہ مانا کرو، نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر کو نہیں بدل سکتی، نظر تقدیر کو لا یغنی نظر عن قدر، نظر تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالا کرتا ہے۔ جب بھی موقع ملے تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے، اس سے بہت ساری مصیبتیں ٹلتی جائیں گی اور بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی جائیں گی۔ لیکن اللہ کے ساتھ مشروط معاملہ کرنا کہ یا اللہ تو یہ کام کر تو میں یہ کام کروں گا، اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اسی لیے صدقہ افضل ہے، نظر افضل نہیں، کیونکہ نظر مشروط عبادت ہے اور صدقہ غیر مشروط عبادت ہے۔ دوسری بات، یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ نظر کے حوالے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ نظر خود بذات خود عبادت ہے۔ نظر بذات خود کیا ہے؟ عبادت ہے، اگرچہ مشروط ہے لیکن ہے عبادت۔ اس لیے جب عبادت ہے تو عبادت کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا انسان جسم سے جان سے عبادت کرتا ہے یا مال سے عبادت کرتا ہے۔ تو گویا کہ نظر انسان جانی عبادات پر بھی مان سکتا ہے اور مالی عبادات پر بھی مان سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اس لیے 3 مثالیں دی تھی۔ اگر کوئی آدمی نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا 3 روزے رکھوں گا تو یہ جانی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ نظر مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رکعتیں پڑھوں گا، یہ جانی اور مالی دونوں عبادتیں ہیں، کیونکہ نماز کے اندر جان بھی لگتی ہے مال بھی لگتا ہے۔ آپ کو لباس اچھا چاہیے، آپ کو موقع وقت چاہیے، سارے معاملات۔ اور اگر یہ نظر مانے کہ میں اگر فلاں کام ہو گیا تو 1000 روپیہ دوں گا تو یہ مالی عبادت ہے، بس مانی تو عبادت ہے، لہٰذا اس میں جان کا بھی نذرانہ پیش کر سکتا ہے، مال کا نذرانہ بھی پیش کر سکتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں، باقی 3 باتیں۔ چوتھی بات نظر کے حوالے سے یاد رکھیے، نظر اگر اچھے کام کی، جائز کام کی مانی گئی اور کام ہو گیا تو نظر کو پورا کرنا واجب ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر نظر ناجائز کام کی مانی گئی تو اس کو پورا کرنا حرام ہے، اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ مثال، اب دونوں کو مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی جس نے نظر مانی کہ فلاں میرا ملازمت کا کام ہو گیا تو میں 1000 روپے دوں گا، یہ جائز کام، اگر کام جائز تھا، حلال تھا، جائز کام تھا، اس کی نظر مانی، وہ کام ہو گیا، اب اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ 1000 روپے اللہ کی راہ میں دے۔ اگر نہیں دے گا تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ۔ نظر ایک قسم کا کیا ہوتا ہے؟ قسم کی ہی حیثیت ہوتی ہے اس کی اپنے کفارے کے اعتبار سے، تو کفارہ اس پر وہی ہوگا جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی نمبر 1 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح شام، یا ان کو کپڑا پہنائے، اگر نہیں کر سکتا تو تیسرے نمبر پر وہ پھر 3 روزے رکھے۔ چوتھی صورت جو سب سے پہلے تھی وہ تھی غلام کو آزاد کرنا، لیکن میں نے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا کہ اس وقت اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر نافرمانی کا کام ہو، جس کی نظر مان رہا ہے وہ نافرمانی کا کام ہے، تو یاد رکھیے اس نظر کو پورا کرنا حرام ہے، یعنی اس کو توڑنا واجب ہے۔ اس کو کیا ہے؟ ہاں توڑنا واجب ہے، لیکن یاد رکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ نظر ہوگی یا نہیں ہوگی اپنی ذات کے اعتبار سے۔ تو بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے نظر ہوتی ہی نہیں، لہذا کفارہ نہیں ہوگا توڑنے کی بنیاد پر، اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نظر تو اس نے مانی تھی، غلط کام کی نظر مانی تھی۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی غلط قسم کھا لیتا ہے، کہ کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں اپنے والد سے بات نہیں کروں گا، تو اس نے غلط بات کی قسم کھائی ہے، تو اس پر اس کو قسم کو توڑنا واجب ہے، لیکن قسم تو ہو گئی نا۔ ایسے ہی اگر کسی نے غلط نظر مانی تو اس کی نظر تو ہو جائے گی، لیکن اس پر پورا کرنا واجب نہیں بلکہ توڑنا واجب ہے، لہذا اس کا کفارہ ادا کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی اسی ملازمت کے حوالے سے یہ کہے کہ اگر یہ ملازمت مجھے مل جائے، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں،
میں بیرون ملک چلا جاؤں، میں یہ کام کر لوں، میرا یہ کام ہو جائے کام کیا ہے؟ اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر لوں تو اس کے نتیجے میں کروں گا کیا؟ میں کروں گا یہ کہ نعوذ باللہ میں 10 لوگوں کو شراب پلاؤں گا، یا کوئی نوجوان کہے کہ میں 10 لوگوں کو سنیما ہال لے جا کر کے فلم دکھاؤں گا، یا فلاں عیاشی کا اور حرام کا کام کریں گے، فلاں مطلب ناجائز کام کریں گے، تو یاد رکھیے اس قسم کو توڑنا واجب ہے، یعنی اس کے خلاف کرنا واجب ہے۔ یہ ایک صورت ہے انجام کے اعتبار، اور اگر چیز ہی وہ ہو کہ جس کی نظر مان رہا ہے وہ کام ہی غلط ہو، کام ہی غلط ہو، پھر نظر ہوگی نہیں، پھر نظر، دونوں میں فرق ہے، ایک ایک کام جائز ہے لیکن نظر میں دیا جانے والا عمل ناجائز ہو، ایسی صورت میں نظر تو ہو جائے گی لیکن دیا جانے والا عمل پورا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے خلاف کیا جائے گا، توڑنا ضروری ہے۔ اور اگر نظر کا عمل ہی غلط ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی یہ نظر مان لیتا ہے نعوذ باللہ کہ میں شراب کا اڈا بناؤں گا، اگر بنا لوں تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا فلاں جگہ پہ دیکھ بانٹوں گا، فلاں جگہ پہ یہ کروں گا، تو یاد رکھیے یہ چونکہ یہ عمل غلط ہے، اس غلط عمل کی نظر مانے گا تو انتہائی شدید سخت گناہگار ہوگا، لیکن یہ نظر نہیں ہوگی، یہ نظر کیوں؟ اس لیے کہ اب دیکھیے نظر ہے کیا؟ نظر یہ ہے کہ یا اللہ یہ کام تو کروا دے، میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہ کروں گا، تو مجھے راضی کر، میں تجھے راضی کروں گا۔ تو نعوذ باللہ غلط کام کے حوالے سے کیا کوئی آدمی یہ سوچے گا کہ یا اللہ تو مجھے شراب کا اڈا لگوا، تو کیا اللہ اس طرح اس کی مدد و نصرت کرے گی؟ اللہ خوش ہوں گے اس بات میں؟ ایسی چیزوں کو اللہ جو ہے وہ خوشی سے مطلب بندے کو کرواتے نہیں۔ اس لیے اس طرح کی نظریں ماننا انتہائی قبیح، غلط، برائی اور بدبختی کی علامت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں نظر نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی میں نظر، تو نظر ماننی نہیں چاہیے، ویسے ہی صدقہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نظر تو بخیل لوگ مانگا کرتے ہیں۔ نظر کون لوگ مانگا کرتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں نہ کرنا چاہتے، وہ نظر مانتے ہیں یا اللہ تو یہ کام کر تو میں کروں گا۔ جو سخی ہوتے ہیں، فیاض ہوتے ہیں، کریم لوگ ہوتے ہیں، وہ شرطیں نہیں لگاتے اللہ کے ساتھ، اور ویسے بھی چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ شرطیں نہیں لگانی چاہیے، چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ شرطیں چلی جائیں۔ فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، جو بھی خرچ کرو یا نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی صدقہ دو یا نظر مانو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں ظالم کس کو کہا گیا؟ دیکھیے ظلم کے بہت سارے مراتب ہیں، ظلم کا سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنے مد مقابل کھڑا کر کے کہے کہ یا اللہ تو یہ کام کر تو میں تجھے خوش کروں گا۔ یہ بھی تو ظلم ہے نا جی، یہ بھی تو کیا ہے؟ ظلم ہے، خود اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ ظلم کا بنیادی طور پہ معنی یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کر، مقام سے ہٹا کر، جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ پگڑی کا مقام سر ہے، اب اس کو اٹھا کر کوئی آدمی پاؤں میں رکھ دے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ جوتے کا مقام کیا ہے؟ پاؤں، اب اگر کوئی آدمی اس کو اٹھا کر کے کندھے کے اوپر رکھ دے تو کیا ہے؟ کندھے کا رومال، یہ اس کا مقام کندھا ہے، سر ہے، اب اس کو کوئی آدمی اٹھا کر کے اس سے اپنے جوتے کو صاف کرے تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ایسے ہی جوتوں کی ٹاکی سے، جوتوں کے کپڑے سے کوئی اٹھا کر کے اپنا منہ صاف کرنا چاہے تو یہ کیا ہے؟ ظلم۔ میں متضاد مثالیں دے کر کے بات سمجھا رہا ہوں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھ دینا
یہ ظلم ہے. اور انصاف کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام میں رکھ دینا، یہ کیا ہے؟ عدل اور انصاف ہے. اب یہاں جو کہا گیا وما للظالمین من انصار، یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان کا رتبہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ مشروط معاملہ کرے، تو یہ ظلم ہو گیا نا جی. اس لیے فرمایا گیا کہ یہ ظلم نہ کرو. ظلم کرنے والوں کا اللہ مددگار نہیں ہوتا. یہ اشارہ ہے، اگر ہم دیکھیں تو اشارہ ہے اس حدیث مبارکہ کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یغنی نظر عن قدر وما للظالمین من انصار، اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہوتا. وہاں حدیث میں کیا کہا گیا کہ نظر انسان کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی. نظر انسان کی تقدیر کو کیا مطلب؟ نظر مان لینے کے نتیجے میں مدد نہیں آیا کرتی. مدد کیوں؟ اس لیے کہ مدد تو آتی ہے غیر مشروط عمل کرنے سے، اور غیر مشروط عمل کیا ہے؟ الصدقہ تدفع بلا، کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر مشروط. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.